بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 285 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 سے لے کر 12 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا۔ کدحا، کسی محنت میں مسلسل لگا رہے گا۔ فملاقی، یہاں تک کہ اس سے جا ملے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینی، پھر جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ سورۃ الانشقاق کی جو ہے وہ آیات ہیں۔ اس سے جو پہلے سبق میں ہم نے جو ابتدائی آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اب آج کے سبق کی جو آیات ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یہ جو پہلی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا خلاصہ اور حاصل بتا دیا، بیان فرما دیا کہ دنیا میں جو انسان رہتے بستے ہیں وہ کچھ نہ کچھ محنت میں لگے ہوئے ہیں، عمل کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح سے زندگی ان کی گزر رہی ہے، اعمال بھی کر رہے ہیں، دنیا بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور قریب آتی قیامت جو ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے۔ مرنے والے جو ہے وہ مر رہے ہیں تو اپنے اعمال ساتھ لے جا رہے ہیں، اسی طرح دنیا جو ہے وہ رواں دواں ہے، چل رہی ہے، یہاں تک کہ اچانک قیامت آ جائے گی، اور قیامت کے قائم ہونے پر سور پھونکا جائے گا، تو اس سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مر جائیں گے۔ پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے، اور میدان حشر میں ان کو جمع کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، ان کے نامہ اعمال ان کو دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس کے اندر جو ہے وہ اسی کا ذکر ہے، یعنی ہر شخص اپنے عمل سے ملاقات کر لے گا، فملاقی، اپنے عمل سے مل لے گا، اپنے عمل سے ملاقات کر لے گا۔ اس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا تو وہ اچھا آدمی ہوگا، نیک شخص ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ برا شخص ہوگا۔ اچھے لوگوں کے اعمال نامے ان کو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور برے لوگوں کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورۃ الحاقہ جو ہے اس میں اعمال نامے جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دینے کا ذکر ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ کے اندر اعمال نامے پیٹھ کے پیچھے سے، پشت کے پیچھے سے دینے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دونوں آیتوں کو جب ملایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ برے لوگوں کو جو اعمال نامے دیے جائیں گے وہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور پشت کے پیچھے سے دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا جو لوگ نیک ہوں گے ان کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیے جائیں گے اور بائیں ہاتھ میں بھی دیے جائیں گے۔ پہلی جو آیت ہے آج کے سبق کی، فملاقی، اس کا آخری جملہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے سارے اعمال قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائیں گے، ان سے وہ ملاقات کرے گا، ان سے ملے گا، اعمال ناموں میں اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، جس کے
اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ بس میری کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب خیر ہی خیر ہے اور میری نجات ہو جائے گی۔ اس شخص سے جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ نجات پا جائے گا اور خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کے پاس چلا جائے گا۔ سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہا اقرؤ کتابیہ، آؤ پڑھ لو میری کتاب، اور جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس شخص کو پتہ چل جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ اب میں ہلاک ہوا۔ اعمال نامہ ملتے ہی وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، ہائے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور میں اپنا حساب نہ جانتا۔ اسی حال میں وہ اپنی ہلاکت کو پکار رہا ہوگا اور موت کو دعوت دے گا، جیسا کہ یہاں پر ذکر ہے فسوف یدعو ثبورا، اپنی ہلاکت کو، موت کو وہ بلائے گا، یعنی یوں کہے گا کہ مجھے موت آ جاتی تو اچھا ہوتا، اعمال نامہ نہ دیا جاتا، لیکن پچھتانے سے اور افسوس کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کو جو ہے وہ جہنم میں ہی جانا پڑے گا، وَيَصْلَى سَعِيرًا، اس کو دوزخ میں ہی جانا پڑے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال ملے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ ہلاکت کو دعوت دے گا لیکن اس وقت پھر موت نہیں آئے گی، موت کو پکارے گا لیکن موت پھر نہیں آئے گی اور اس کو جہنم میں جانا ہی پڑے گا، داخل ہونا ہی پڑے گا۔ یہاں پر ایک وضاحت یہ بھی سن لیں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب یسیر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس سے حساب یسیر لیا جائے گا، آسان حساب لیا جائے گا۔ تو آسان حساب کے بھی مختلف مراتب ہیں، مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بالکل عذاب نہ ہو، یعنی بعض حضرات تو وہ ہوں گے جن کو بالکل ہی عذاب نہیں ہوگا، اور بعض لوگ وہ ہوں گے کہ ان کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ حساب یسیر سے یہ دونوں معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں، اس کے دونوں مطالب مفسرین نے ذکر کیے ہیں، یعنی عذاب مخلد اس کو نہیں ہوگا، اور عام مومنین جو ہیں وہ جو ایمان لائے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، گناہوں میں پڑے رہے، تو ان کو عذاب تو ہوگا لیکن ان کا عذاب مخلد نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اور یہ عام مومنین کا جو عذاب ہے یہ اس کے منافی بھی نہیں ہے، حساب یسیر کے منافی بھی نہیں ہے۔ اسی حساب یسیر کے متعلق مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کسی نماز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ حساب یسیر کیا ہے، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندے کو نامہ اعمال دیا جائے کہ اس میں وہ اپنے گناہ دیکھ لے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ تو آگے فرمایا اے عائشہ، اس روز جس سے حساب لینے کا مناقشہ کیا گیا وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی کہ جس سے حساب لیا جائے گا وہ تو پکڑا جائے گا، وہ تو ہلاک ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی بھلے کتنا بڑا ولی ہو لیکن گناہ تو ہر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، تو اس لیے اس حساب سے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لینے کا مناقشہ ہوا تو وہ ہلاک ہوگا۔ لیکن جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال دیا، اس میں اس نے گناہ دیکھ لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرمایا، تو اس کو حساب یسیر کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مناقشہ نہیں فرمایا، اگر مناقشہ ہوا تو پھر ضرور ہلاک ہوگا۔ بہرحال یہ تو وہ ہوگا جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور اپنے گھر والوں کی طرف وہ خوشی خوشی لوٹے گا، اور وہ شخص جس کو پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور کہے گا کاش کہ مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا اور میں مر جاتا، ختم ہو جاتا، مٹی ہو جاتا، لیکن اس وقت موت نہیں آئے گی۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اس کو جہنم میں ہی داخل ہونا پڑے گا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یا ایھا الانسان انک کادح جاہد فی عملک الی
लिक़ाइ रब्बिका वहुव الموت قدحا فملاقी أي मुलाक़ अमलकल मज़कूर मिन खैरिन अव शर्रिन यौमल क़ियामती। ए इंसान इन्नका कादिहुन, तू कोशिश में लगा हुआ है, जाहिदुन फी अमलिका, अपने अमल में कोशिश में लगा हुआ है, इला रब्बिका, अपने रब तक, यानी अपने रब से मुलाकात तक, अपने रब से मिलने तक, वहुवल मौतु, और वो मिलने का वक्त जो है वो मौत है, कदहन, सो उससे तू मिलने वाला है, फमुलाक़ी, उससे मिलने वाला है, आई मुलाक़िन अमलकल मज़कूरा मिन खैरिन अव शर्रिन यौमल क़ियामती, यानी क़यामत के दिन अपने अच्छे बुरे मज़कूर अमल से मिलने वाला है। फमुलाक़ी का क्या माना है, तो अपने अमाल से मिलने वाला है। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु किताब अमलिही बियमीनिही, बहरहाल जिसके दाएं हाथ में उसका नामा आमाल दिया जाएगा, किताबहु से किताब अमलिही, उसका नामा आमाल मुराद है, बियमीनिही, दाएं हाथ में, वहुवल मुमिनु, मुसन्निफ फरमाते हैं कि वो मोमिन भी हो, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उससे हिसाब यसीर लिया जाएगा। हुआ अर्ज़ु अमलिही अलैहि कमा फी हदीस सहीहैनि व फीहि मन नूक़िशल हिसाब हलका व बअदल अर्ज़ युतजावज़ु अन्हु। आगे हिसाब यसीर की क्या सूरत है उसको मुसन्निफ ने जिक्र फरमाया है, वो उसके अमल को उस पर पेश करना है, जैसा कि सहीहैन की हदीस में तफसीर की गई है, वफ़ीहि मन नूक़िशल हिसाब हलका, और हदीस में यह है कि जिसके हिसाब की जांच पड़ताल की गई तो वो मारा गया। वबादल अर्ज़ युतजावज़ु अन्हु, और पेश करने के बाद उससे दरगुजर कर दिया जाएगा। वयनक़लिबु इला अहलिही फिल जन्नति मसरूरा बिज़ालिका, और वो लौटेगा अपने अहल की तरफ, यानी जन्नत में, कहाँ अपने घर वालों की तरफ लौटेगा, जन्नत में जो उसके अहल वयाल होंगे उनकी तरफ खुशी खुशी, बिज़ालिका, इस वजह से कि उसका हिसाब यसीर हुआ है। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, बहरहाल जिसको उसका नामा आमाल पीठ के पीछे से दिया जाएगा, वल काफिरु तगुल्लु युमनाहु इला उनुक़िही व तुख़लउ युसराहु वराअ ज़हरिही फयअख़ुज़ु बिही किताबहु। जिसको पीठ के पीछे से दिया जाएगा उसका मिस्दाक कौन है, मुसन्निफ ने जिक्र किया कि वो काफिर है। आगे उसकी सूरत जिक्र की है कि वो काफिर होगा, और तगुल्लु युमनाहु इला उनुक़िही, तो उसका दायां हाथ उसकी गर्दन से बांध दिया जाएगा, व तुख़लउ युसराहु वराअ ज़हरिही, और उसका बायां हाथ पुष्ट के पीछे कर दिया जाएगा, फयअख़ुज़ु बिही किताबहु, तो उससे वो अपने नामा आमाल को पकड़ेगा। फसौफ़ यदउ इंद रुयति मा फ़ीही सुबूरा, तो उस वक़्त वो पुकारेगा इंद रुयति मा फ़ीही, यानी किस वक़्त, जिस वक़्त उसके अंदर जो कुछ है उसको वो जब देख लेगा, यानी जब अपने नामा आमाल के अंदर अपने आमाल को देखेगा तो उस वक़्त वो पुकारेगा सुबूरा, हलाकत को, युनादी हलाकहु, यानी हलाकत को आवाज देगा, बिक़ौलिही या सुबूरा, यानी अपने इस कौल से या सुबूरा से जो है वो हलाकत को पुकारेगा। वयस्ला सईरा, और जहन्नुम में दाखिल होगा। यदखुलुन नार शदीदा, सईर की तफसीर मुसन्निफ ने जिक्र की है कि शदीद आग में दाखिल होगा। वफ़ी क़िराअतिन बिज़म्मिल या'i व फ़त्हि साद व तशदीदिल लाम, ये जो यसला है इसके अंदर दूसरी किरात भी मुसन्निफ ने जिक्र की है कि इसके अंदर एक और किरात है, वो युसल्ला है, यानी या के ज़म्मा ज़ाद के स्वाद के फतहा के साथ और लाम की तशदीद के साथ, जो कि युसल्ला बनेगी। आखिर में आप हज़रात से दो सवाल हैं। नंबर 1, हिसाब यसीर से क्या मुराद है। नंबर 2, वयनक़लिबु इला अहलिही में अहल से क्या मुराद है। इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।